لاہور ہائی کورٹ کا کاروباری افراد کے حوالے سے بڑا فیصلہ، زیر التوا اپیلوں کے فیصلے تک سیلز ٹیکس کی وصولی غیر قانونی قرار۔ جسٹس جواد حسن نے 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ آئین کے تحت شہری کا حق ہے کہ ٹیکس اپیل سنی جائے۔ کمشنر ایپلیٹ ٹریبیونل کا ٹیکس اپیل سننا شہری کا حق ہے۔ متعلقہ فارمز کے فیصلے تک ٹیکس وصولی نہیں کی جا سکتی، عدالت کا بڑا فیصلہ۔ ماتحت عدلیہ کے ججز کو ملزمان کے بیانات خود قلم بند کرنے کا حکم۔ ہائی کورٹ نے دفعہ 324 کے تحت بیانات خود قلم بند کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے سزا کے خلاف اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت کا تحریری فیصلہ عدالتوں کے ججز کو بھی ارسال کرنے کا حکم۔ اساتذہ نے تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کی تجویز دے دی۔ پنجاب ٹیچرز یونین کا پہلے ماہ 9ویں اور 10ویں کے طلبہ بلانے کا مشورہ۔ دوسرے مرحلے میں اکتوبر میں 5ویں سے 8ویں تک کے طلبہ کو بلایا جائے۔ یونین نے اسکول کھولنے سے پہلے فنڈ جاری کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے تاریخ مقرر نہ کرنے کا اقدام چیلنج۔ چیف جسٹس نے وفاق پنجاب حکومت سے رپورٹ طلب کر لی۔ پنجاب حکومت نے تعلیمی اداروں کے لیے اسمارٹ سلیبس کی تیاری شروع کر دی۔ 40% سلیبس نکال کر صرف 60% پڑھایا جائے گا۔ سلیبس کی تیاری کے لیے اساتذہ کی رائے بھی لی جا رہی ہے۔ حکومت ابھی بھی اسکول کھول دے تو پورا سلیبس کور کر سکتے ہیں، اساتذہ کا دعویٰ۔ بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ نومبر دسمبر میں منعقد کروانے کا فیصلہ۔ بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ تحریک انصاف نے شرکت کے لیے کارکنوں کو ٹاسک دے دیا۔ الیکشن کمیشن ستمبر تک حلقہ بندیاں مکمل کرے گا۔ پہلے مرحلے میں شرکت کے لیے تحریک انصاف نے کمر کس لی۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبہ ناقص حکمت عملی کی کھائی میں جا گرا۔ پنجاب حکومت ٹرین نہ چلانے کے بہانے تراشنے لگی۔ کبھی قانونی پیچیدگیاں تو کبھی کورونا کا بہانہ بنایا جانے لگا۔ اورنج لائن کو چلانے کے لیے تاریخ دینے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ عدم توجہی سے اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹرکچر خراب ہونے لگا۔ ادھر ٹرین نہ چلنے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد بھی جمع کروا دی گئی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی نااہلی، نئے بس اسٹاپ تو نہ بن سکے، پرانوں کا بھی کچھ نہ بچا۔ انتظامیہ کی غفلت سے متعدد مقامات پر موجود بس اسٹاپ خستہ حال۔ وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کے احکامات بھی کسی کام نہ آئے۔ کہیں صرف بورڈ آویزاب، بس اسٹاپ سرے سے ہی موجود نہیں۔ سیاحتی مقامات سے ذرائع آمدن کے دعوے اعلانات تک محدود۔ پنجاب میں سیاحتی مقامات سے سالانہ آمدن میں مالی سال 2019 کی نسبت کمی۔ سیاحتی مقامات سے پچھلے مالی سال 1 کروڑ 25 لاکھ کی آمدن کم ہوئی۔ سیکریٹریٹ سیاحت نے کم آمدنی کی وجہ کورونا کو قرار دے دیا۔ لاہور کے سرکاری اسکولوں کو نان سیلری بجٹ نہ مل سکا۔ آخری 3 اقساط کی مد میں 20 کروڑ روپے ملنا تھے۔ فنڈز دستیاب نہ ہونے سے ترقیاتی کام، ڈینگی تدارک اور صفائی کے امور متاثر۔ اسکول کھلنے سے قبل فنڈز جاری کر دیں گے، محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حکام کا موقف۔ ضلع انتظامیہ افسران ڈینگی لاروا کے خاتمے کے لیے متحرک۔ اے سی کینٹ مرضیہ سلیم کا UC 54 عزیز بھٹی زون کا دورہ۔ ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور سرویلنس کو چیک کیا۔ 3 گھروں سے لاروا برآمد ہونے پر مالکان کو وارننگ جاری۔ کورونا وائرس کے لاہوریوں کے لیے مثبت اثرات، شہر میں آلودگی کی شرح میں نمایاں کمی۔ پنجاب حکومت نے رواں سال اسموگ بھی کم ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ اسموگ کی 4 مرکزی وجوہات کو کم کرنے کے لیے ایکشن پلان ترتیب دے دیا گیا۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کے لیے بھی جامع پلان تیار۔ ہواؤں کا رخ تبدیل، اپوزیشن کے بعد حکومتی اراکین نیب کی زد میں۔ حکومتی اراکین کے خلاف بھی نیب انکوائریز میں مسلسل اضافہ۔ وزیر اعلیٰ کے بعد عبدالعلیم خان اور سبطین خان کا کیسز کھولنے کا فیصلہ۔ حکومتی MPA غضنفر چھینا، خسرو بختیار، ہاشم جمع بخت بھی زد میں آ گئے۔ ملک کرامت کھوکھر، انصر مجید نیازی کے کیسز بھی سر فہرست۔ چیئرمین نیب کی تمام کیسز میرٹ پر نمٹانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کے خلاف نیب تحقیقات کا معاملہ، لیگی رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔
کہتے ہیں حکمرانوں کی کرپشن کی کہانیاں آنا شروع ہو گئیں. ہم سے کرپشن کے الزام پر استعفے مانگنے والے خاموش کیوں ہیں؟ لیگی رہنماؤں کی حکومت پر کڑی تنقید. اپوزیشن حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے تیار. اپوزیشن جماعتوں کو ایک پیج پر لانے کے لیے مولانا فضل الرحمان فعال. شہباز شریف، بلاول بھٹو اور سراج الحق سے رابطے. حکومت کے خلاف اسلام آباد سے اکٹھا کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں. یوم عاشور پر امن و امان کے لیے انتظامیہ نے بہترین کام کیا. عثمان بزدار کا کابینہ کمیٹی برائے امن و امان پر اظہار اطمینان. بولے امن عامہ کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے. پولیس، فوج، رینجرز پوری ٹیم کی کارکردگی کو سراہتا ہوں. پنجاب پولیس اور علماء کا کردار مثالی رہا. پاک فوج کو خراج تحسین کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع. قرارداد رکن پنجاب اسمبلی رابعہ فاروقی نے جمع کروائی. ایوان پاک فوج کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. پاک فوج کے جوانوں نے ہمیشہ ملک و قوم کے لیے قربانیاں دیں. قرارداد کا متن. شوگر ملز کے گزشتہ سالوں کے آڈٹ کا معاملہ. خسرو بختیار، ہاشم جماعت وقت کی شوگر ملز کے خلاف درخواستوں پر سماعت. جسٹس جواد حسن نے درخواستوں کی سماعت سے معذرت کر لی. جسٹس جواد حسن کی کیس کسی اور عدالت میں لگانے کی سفارش. جسٹس جواد حسن نے کیس کی فائل چیف جسٹس ہائی کورٹ بھجوا دی. پوتی نے دادا کی جائیداد فروخت کرنے پر چچا کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا. سول جج کی عدالت میں حسیب قدوسی ایڈوکیٹ نے دعویٰ دائر کیا. چچا وراثتی مشترکہ جائیداد بغیر اجازت فروخت نہیں کر سکتا. درخواست گزار کا موقف. عدالت نے حکم امتناعی دے کر محمد اسلم کو 25 ستمبر کو طلب کر لیا. بیوہ کے خلاف جھوٹے مقدمے الزامات کا معاملہ. بیوہ کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنانے اور الزامات پر 2 لاکھ جرمانہ. ہائی کورٹ کا سول عدالت کو بیوہ کے گھر کا قبضہ دلوانے کا حکم. عدالت کا غیر قانونی قابض افراد پر جرمانہ عائد کرنے کا بھی حکم. چیئرمین پنجاب ڈرگ کورٹ کی عدالت میں جج کی عدم تعیناتی. 8 ماہ سے جج تعینات نہ ہونے سے 300 کیسز التوا کا شکار. ڈرگ کورٹ سے قصور ننکانہ شیخوپورہ سے سائلین کو اگلی تاریخ ملنے لگی. مقدمات کی اگلی تاریخ ملنے اور جج کی عدم دستیابی سے سائلین کو پریشانی کا سامنا. پنجاب بار کونسل کے انتخابات کے لیے انتخابی مہم میں تیزی. لاہور کی 16 سیٹوں کے لیے 150 سے زائد امیدوار میدان میں. سابق عہدیدار بھی دوبارہ قسمت آزمانے والوں میں شامل. گزشتہ الیکشن ہارنے والے بھی دوبارہ میدان میں کود پڑے. متعلقہ علاقوں کو فلیکسیز، بینرز اور پوسٹرز سے سجا دیا گیا. مقامی اور امپورٹڈ گاڑیوں کی قیمت میں 2 سال کے دوران 40 سے 50% اضافہ. کار لائن سے تعلق رکھنے والے تاجر قیمتیں بڑھنے سے پریشان. تاجروں کا حکومت سے فوری آٹو پالیسی جاری کرنے کا مطالبہ. کتب بینی کا شوق بھی مہنگائی کی نظر ہونے لگا. کاغذ مہنگا ہونے سے کتابوں کی اشاعت پر اخراجات بڑھ گئے. کتاب کے خریدار نہ ہونے سے پبلشرز کی مشکلات بھی بڑھنے لگی. 1 ماہ میں کاغذ کی قیمت 3 بار بڑھنے سے دکاندار پریشان. ریلوے سسٹم پر مسافر ٹرینوں کا شیڈیول متاثر. کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں 1 سے 4 گھنٹے تاخیر کا شکار. کراچی سے آنے والی ملت ایکسپریس 4 گھنٹے تاخیر کا شکار. گرین لائن، خیبر میل، عوام ایکسپریس بھی لیٹ. فرید ایکسپریس، سر سید ایکسپریس، رحمان بابا، تیزگام پاکستان اور علامہ اقبال ایکسپریس بھی تاخیر کا شکار. انڈر 19 اور انڈر 16 کرکٹرز کے لیے بڑی خبر. انڈر 19 اور انڈر 16 کرکٹرز قائد اعظم ٹرافی کا حصہ بن سکیں گے. انڈر ایج کھلاڑیوں کو سینئر ٹیموں میں طلب کیا جا سکے گا. ایج گروپ کھلاڑی ایسوسی ایشن کی ٹیموں کی نمائندگی کر سکیں گے. 40 سے 50% اضافہ. کار لائن سے تعلق رکھنے والے تاجر قیمتیں بڑھنے سے پریشان. تاجروں کا حکومت سے فوری آٹو پالیسی جاری کرنے کا مطالبہ. کتب بینی کا شوق بھی مہنگائی کی نظر ہونے لگا. کاغذ مہنگا ہونے سے کتابوں کی اشاعت پر اخراجات بڑھ گئے. کتاب کے خریدار نہ ہونے سے پبلشرز کی مشکلات بھی بڑھنے لگی. 1 ماہ میں کاغذ کی قیمت 3 بار بڑھنے سے دکاندار پریشان. ریلوے سسٹم پر مسافر ٹرینوں کا شیڈیول متاثر. کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں 1 سے 4 گھنٹے تاخیر کا شکار.
कराची से आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर का शिकार। ग्रीन लाइन खैबर मेल अवाम एक्सप्रेस भी लेट। फरीद एक्सप्रेस, सर सैयद एक्सप्रेस, रहमान बाबा, तेजगाम पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी ताखीर का शिकार। अंडर 19 और अंडर 16 क्रिकेटर्स के लिए बड़ी खबर। अंडर 19 और अंडर 16 क्रिकेटर्स कायदे-आज़म ट्रॉफी का हिस्सा बन सकेंगे। अंडर एज खिलाड़ियों को सीनियर टीमों में तलब किया जा सकेगा। एज ग्रुप खिलाड़ी एसोसिएशन की टीमों की नुमाइंदगी कर सकेंगे। और लाहौरी हो जाए होशियार, तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में गहरे बादल छाए रहेंगे। दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा।